من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں 10 حکم ایسے ہیں جن پر آدمی عمل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. تو اس میں سے ایک حکم ہے قم اللیل، تہجد کا اہتمام. دوسرا حکم ہے ورتل القرآن، یعنی قرآن پاک کی تلاوت. تیسرا حکم ہے واذکر اسم ربک، یعنی اللہ کا ذکر کرنا. چوتھا حکم ہے وتبتل الیہ تبتیلا، تنہائی اختیار کرنا، یکسوئی اختیار کرنا، لوگوں سے کٹ کر تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں حکم فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. چھٹا حکم واصبر علی ما یقولون، صبر کرنا. ساتواں حکم وہجرہم ہجرا جمیلا، کہ اگر کسی سے قطع تعلق کرنا ہو تو وہ بھی بھلے طریقے سے کرو، ہجرا جمیلا، ہجران جمیل کرو. تو اس کی ساری تفصیلات سامنے آئیں. اب 8واں حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اس کے بعد 9واں حکم ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. اس کے بعد 10واں حکم ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، استغفار کرو. تو یہ 10 حکم آئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں. تو یہ 8واں حکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اس کی کچھ تفصیلات چل رہی تھیں. گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی نماز کے شرائط سے متعلق، یعنی وہ چیزیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں، اگر ان کا اہتمام نہ کیا یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. جس میں سے یہ بات بتائی تھی کہ نماز کا جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، اور یہ بتایا تھا کہ کتنی جگہ پاک ہونا ضروری ہے
کہ جہاں جہاں نمازی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بیٹھنے کی اور سجدے کی جگہ، یہ ان جگہوں کا پاک ہونا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر جسم کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، اور پھر قبلے کا رخ ہونا، قبلے کا تعین ہونا، اور پھر جو ہے وقت کا تعین ہونا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، کون سے وقت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اور نیت کا صحیح ہونا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اور کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، نیت۔ اس کے بعد اب وہ فرائض چلیں گے جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، یعنی اب نماز شروع ہو گئی تو اس میں کیا کیا چیزیں فرض درجے میں ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں۔ تو یہ بات بتلائی تھی کہ 13 فرض ہیں، جس میں سے 7 نماز سے پہلے ہیں، 6 نماز کے اندر ہیں۔ جو نماز سے پہلے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں، جو نماز کے اندر کے فرائض ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تکبیر تحریمہ۔ دیکھیے ہم سب مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، تو ذرا یہ دیکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں، یہ تحریمہ ہماری صحیح ہے یا غلط ہے، کس طرح کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس کا ایک مفہوم ہے حرام کرنا۔ تو جو چیزیں نماز سے پہلے حلال تھیں، نماز کی تحریمہ کہہ لی، تکبیر کہہ لی، تو بہت سی حلال چیزیں اب حرام ہو گئی۔ باتیں کرنا حلال تھا، اب وہ حرام ہو گیا، اب نہیں کر سکتے بات چیت، کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ سلام بھی نہیں کر سکتے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، چھینک کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بات چیت کریں گے نماز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تحریمہ کہہ لی، بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حالانکہ دیکھیے سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، وعلیکم السلام کہنا واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ بلا عذر کوئی جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کوئی مسلمان چھینک دے اور الحمدللہ کہہ دے تو اس کے جواب میں سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہیں کہے گا گناہ گار ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ثواب کا کام ہے اور واجب درجے کا ہے، مگر جب تکبیر تحریمہ کہہ لی اور نماز پڑھ رہا ہے، اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو جواب نہیں دینا، جواب دے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو یہ کہے کہ بھئی یرحمک اللہ کہنا تو واجب ہے، میں نمازی پڑھ رہا ہوں، یرحمک اللہ دعا تو ہے، چلو دعا دے دو اس کو، بس نماز گئی۔ تو تحریمہ کے معنی حرام کرنے کے۔ تو جو چیزیں نماز سے پہلے حلال تھیں بہت سی، اب وہ نماز کے اندر حرام ہو گئی، منع ہو گئی۔ بات چیت نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے کوئی چیز، اب منہ میں پھنسی ہوئی کوئی چیز ہے اسے چبانا، تو علماء نے اس کی بھی کچھ مقداریں لکھی ہیں کہ چنے کے سے چھوٹی کوئی چیز ہے وہ نگل لی وہ تو ٹھیک ہے، چنے سے بڑی کوئی چیز نگل لی یا چبا لی تو یہ کھانے میں آ جائے گا، اب کھانا پایا گیا نماز میں، اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے پینا منع ہو گیا، کھانا منع، پینا منع، بات چیت کرنا منع، چلنا پھرنا منع، اور ادھر ادھر دیکھنا منع۔ بہت سی چیزیں جو صحیح تھیں، حلال تھیں، جائز تھیں، وہ سب منع ہو گئی۔ یہ ہے تحریمہ کا مفہوم۔ تو تکبیر تحریمہ جب ہم نے کہہ لی تو اب ہم نماز میں آ گئے، اب نماز شروع ہو گئی، اب بندہ اللہ سے مناجات میں لگ گیا، اب اس کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو، دنیا کے سارے دھندوں سے اس کی توجہ ہٹ گیا۔ پھر اللہ اکبر کہنے میں علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کسی نے اللہ کے الف کو کھینچ لیا اور یوں کہا اللہ اکبر، الف کو کھینچ گیا، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے نماز پڑھ رہا ہے، تو جب اس نے تحریمہ کہی نہیں تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ نماز شروع نہیں ہوئی تو چاہے پوری نماز پڑھ لے اور یہ باہر آ جائے، مسجد سے نکل جائے، تو یہ سمجھے گا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے قیام بھی کیا ہے، قرات بھی کی ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدے بھی کیے ہیں، ساری چیزیں تو کی ہیں، کون سی میں نے قطع کی ہے؟ اب دیکھیے ایک آدمی بجلی کا بل بھرنے جائے بینک کے اندر، اور بینک والے کو جس کو بل دینا ہے اس کو نہیں دے رہا، کہیں اور بل دے دیا، اس نے پیسے کاٹ کے اس کو جھوٹی موٹی کوئی مہر لگا کے دے دی ادھر ادھر۔ اب یہ تو خوشی خوشی آ گیا کہ بھئی میں نے تو بل جمع کرا دیا، اور وقت سے پہلے جمع کرا دیا۔ اب اگلا جب بل آئے گا تو اس پہ تو لکھا ہوا ہوگا کہ پچھلے بل آپ نے جمع نہیں کیا، لہٰذا بل جمع کرائیں ورنہ آپ کی لائن کٹ جائے گی۔ اب یہ کہے بھائی دیکھو مہر بھی لگی ہوئی ہے اور میں نے باقاعدہ جمع کیا ہے، فلاں بینک کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کہا جائے گا خالی مہر لگی ہوئی ہے، ادائیگی کی مہر لگی تھوڑی تھوڑی ہو، تو کسی نے تم سے چالاکی سے پیسے لے لیے، گئے تمہارے پیسے۔ اب بتاؤ، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بل جمع کرا دیا، مگر اس کو چاہیے تھا کہ جہاں سب لوگ بل جمع کرا رہے ہیں وہیں بل جمع کراتا، باقاعدہ مہر کو دیکھتا کہ صحیح مہر ہے غلط مہر ہے، صحیح آدمی کے ہاتھ میں پیسے دے رہا ہوں غلط آدمی کے ہاتھ میں پیسے دے رہا ہوں۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم کیسے چالاک ہیں کہ ہم پوری تحقیق کریں گے، آسانی سے اس طرح پیسے نہیں دے دیں گے کسی عام آدمی کو۔ پوچھیں گے بھائی بل کہاں جمع ہو رہا ہے، یہ فلاں آدمی جمع کر رہا ہے، اس کے پاس جائیں گے غور کریں گے کہ یہی آدمی ہے کوئی اور ہے، کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرے پیسے۔ تو دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک، اور دین کے معاملے میں بھائی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق تو قبول کریں گے، ویسے تھوڑی تو قبول کر لیں گے۔ بھائی جو وابڈا کا اصول ہے جس طریقے سے پیسے جمع کرانے ویسے پیسے جمع کراؤ تو بل کی ادائیگی شمار ہوگی، ورنہ بل کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی۔ اب یہ آدمی کہتا ہے میں نے اتنے ذوق سے اتنے درد کے ساتھ اللہ اکبر تو کہا ہے، کون سا گناہ کیا؟ تھوڑا سا الف کھینچ دیا، اور وہ بھی میں نے ذرا لے بنائی ہے، اور کیا کیا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی جہاں لے بنانی ہے وہاں لے بناؤ، جہاں نہیں بنانی وہاں نہیں بناؤ، تم آزاد تھوڑی ہو، شریعت کے پابند ہو۔ لہٰذا اگر اس نے مزے میں آ کے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ دیکھیے تھوڑا سا فالٹ آ گیا اور اس نے ساری نماز کو برباد کر دیا، اور یہ سمجھے گا کہ میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں ماشاءاللہ سے۔ تو سیکھنا پڑے گا کہ کیوں اتنی سی کھینچ دینے سے، حمزہ کو تھوڑا زیادہ کھینچ دینے سے کیا ہو گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ پتہ ہے کیا ہو گیا، کہ اللہ اکبر کے معنی ہو گئے کیا اللہ بڑا ہے، اور اللہ کی بڑائی میں شک کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں شک کرنا یہ کفر ہو گیا۔ تو یہ تو آدمی کتنا بڑا کام کرے گا، کیا کہے گا بیچارہ۔ تو اگر اس نے شک کے انداز میں کہا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، نماز تو گئی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مگر چونکہ ہمارے یہاں ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو اللہ کی بڑائی میں شک ہوگا، تو یہ ہے کہ نماز شروع نہیں ہوگی اس کی۔ لہٰذا بڑے دھیان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ نمبر 2، اگر یوں کہا اللہ اکبر، با کو کھینچ گیا اکبر کی، اللہ اکبر، با کو تھوڑا لمبا کھینچ گیا سر میں آ کے۔ اب بتائیے بعض اوقات یہ سر کب نکلتا ہے؟ جب طبیعت میں ایک ذوق ہو، شوق ہو، بڑی دھیان سے آدمی نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بڑا دل میں ایک درد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ بڑے اچھے انداز سے نعتیں بھی پڑھتا ہے، تو ایسے ہی کبھی دل بڑا بھرا ہوا ہے مگر دیکھیے تھوڑا سا فالٹ کر رہا ہے، اور اس سے دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بھئی شارٹ سرکٹ کیا ہوتا ہے؟ 2 تار ہی تو ملتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ بس کیسا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی غلطی کتنا بڑا دھماکہ کر گئی کہ ساری نماز برباد ہو گئی، نماز شروع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع نہیں ہوئی۔
اب نماز شروع نہیں ہوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تو نماز شروع ہو گئی اور میں نے تو بڑے دھیان سے، آج تو بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے میں. بھائی مزہ تو آ گیا مگر نماز تو کینسل ہو گئی تمہاری. وہ تو عدم ادائیگی کی بنا پر تمہارے ذمہ لازم ہے. تو اگر الف کو کھینچ گیا اللہ کے اللہ اکبر کہہ گیا تو بھی نماز شروع نہیں ہوگی، اور اللہ اکبر کہہ گیا تو بھی نہیں ہوگی. اور تیسری صورت لکھی ہے کہ اگر را کو کھینچ گیا اللہ اکبر، را کو کھینچ رہا ہے تو کہتے ہیں اس سے نماز مکروہ ہوگی، ہو جائے گی مگر مکروہ ہو جائے گی. دیکھیے 3 صورتیں بتائی ہیں. اب امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے امام کی اللہ اکبر کی را سے پہلے اپنی را کہہ گیا تو بس اس کی نماز شروع نہیں ہوئی. یعنی امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو امام کی ابھی را پوری ہوئی نہیں اور اس کی اللہ اکبر اس نے جلدی سے کہہ دیا تو اس کی را پہلے ادا ہو گئی، امام کی را بعد میں ادا ہوئی. اور عام طور پر امام ذرا لمبا کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ کے لام کو کھینچنے کی گنجائش ہے. تو اگر اس میں امام نے تھوڑا لمبا کیا اور اس نے آ کے جلدی سے اللہ اکبر یہ کہا، ابھی امام کی را پوری نہیں ہوئی، اس کی را پوری ہو گئی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، اس کی ابتدائی نہیں ہوئی. اب یہ دمادم پوری نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں تو تکبیر اولیٰ حاصل کر بیٹھا، حالانکہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی شروع. اب بتاؤ تھوڑی سی بے احتیاطی، تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی میں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے آدمی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب امام کی را ہو اس وقت مقتدی کی الف شروع ہو اللہ، تاکہ یہ خطرہ ہی نہ رہے. بعض اوقات امام ذرا قاری ہوتے ہیں اور ذرا اب جو ہے کچھ مد لمبا کر جاتے ہیں اللہ کا، تو اس وجہ سے جب امام کی را ہو تو مقتدی کی الف شروع ہو اللہ کی، تاکہ یہ کھٹکا نہ رہے کہ ابتدا نہ ہوئی. تو اب وہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، یہ سمجھ رہا ہے میں تکبیر اولیٰ حاصل کر بیٹھا ہوں. تو چوکن نہ رہنا ہے. اصل میں بات یہ کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوکے میں رکھتا ہے. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، مجھے تو سب آتا ہے، سب چیزیں مجھے تو آتی ہیں. بھائی ٹھیک ہے آتی ہیں مگر سیکھ لو، مذاکرہ کر لو. بار بار مذاکرہ کرنے کی چیزیں ہیں یہ نماز کے مسائل، بار بار مذاکرہ کرنے کی چیزیں ہیں. ایک دفعہ سے تھوڑی سمجھ میں آ گیا کہ ایک دفعہ میں نے کتاب پڑھ لی اور بس ہو گیا. بار بار نماز اللہ کے دربار کی حاضری ہے تو بار بار مسائل کی کتاب کو دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں تاکہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشیں رہے، خصوصاً فرائض اور واجبات کی باتوں میں. اب دیکھیے صرف اللہ اکبر کے اندر 4 مسئلے آ گئے بڑے بڑے کہ اگر الف کو کھینچا اللہ اکبر کہا تو نماز شروع نہیں ہوئی، با کو کھینچ گیا تو بھی نماز شروع نہیں ہوئی، را کو کھینچ گیا تو مکروہ ہو گئی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ امام کی را سے پہلے مقتدی کی را پوری ہو گئی تو مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوئی امام کے پیچھے. اور چونکہ اس نے اقتدا کی نیت کی ہے، اپنی نیت تو کی نہیں ہے، تو اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہوئی. یعنی یہ سمجھ لو کہ چلو بھائی اس کی اپنی تکبیر تحریمہ ہو گئی. تو چونکہ اس نے اپنی تکبیر تحریمہ کی نیت تھوڑی کی ہے، اس نے تو امام کی اقتدا کی نیت کی ہے، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ بغیر نماز کی ادائیگی کے باہر نکلے گا. یوں سمجھا جائے گا کہ اس کا بل تو ادا ہوا نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میرا بل ادا ہو گیا، میں نے نماز ادا کر لی، اس کی نماز ادا نہیں ہوئی. تو 4 بڑے بڑے مسئلے ہیں تکبیر تحریمہ کے اندر. تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے نماز. تو جو نماز کے فرائض ہیں ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. پھر اللہ اکبر اس لفظ کے ساتھ نماز کو شروع کرنا یہ واجب ہے، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ. اگر کوئی یوں کہہ دے الرحمن اکبر تو بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، تکبیر تحریمہ کا فرض ادا ہو جائے گا. الرحمن اکبر کہہ دے، اللہ اعظم کہہ دے تو نماز اس کی شروع ہو جائے گی، مگر واجب رہ جائے گا. اس لیے کہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ یہ واجب ہے اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. پھر دیکھیے
تکبیر تحریمہ کہنا، اور اس کے بعد اب قیام شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے نماز کے لیے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ نماز کا انشاءاللہ مذاکرہ آئے گا کہ کیا جب نماز شروع ہوگی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس کا درجہ کیا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اس کا درجہ کیا ہے، نیت کر رہا ہوں دل میں اس کا درجہ کیا ہے، زبان سے کہہ رہا ہوں اس کا درجہ کیا ہے، پھر ہاتھ باندھے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں اس کا درجہ کیا ہے۔ ہر عمل کا درجہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد اب دوسرا فرض شروع ہو رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ ادا ہو گئی، ابھی بہت سے حلال کام حرام ہو گئے، اور یہ نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اب قیام کا فرض ادا ہو رہا ہے۔ ایک اور بات سمجھنی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب گئے ہوئے رکوع میں، اور آدمی آتا ہے دوڑا دوڑا اور جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہتا ہے، یا گویا تکبیر تحریمہ اس کی قیام کی حالت میں نہیں ہوتی، جھکتے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اور اکبر کی جب راہ پر پہنچتا ہے تو رکوع میں جا چکا ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ پوری کی پوری راہ تک اللہ اکبر، اللہ سے لے کر اکبر کی راہ تک یہ پوری قیام کی حالت میں ہونی چاہیے، چاہے امام رکوع سے کھڑا ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے امام رکوع میں، تو جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، جس کو رکوع نہ ملا اس کو رکعت نہ ملی۔ تو اس لیے آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام رکوع میں، تو جلدی سے اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو اس میں ذرا آدمی چوکنا رہے، چاہے رکعت چلی جائے نماز تو نہ جائے، اور رکعت کے حصول کے چکر میں پوری نماز کو خطرے میں ڈال دینا یہ تو نقصان کا سودا ہے۔ لہٰذا کیا ہو کہ جب امام رکوع میں ہوں تو یہ اطمینان سے آئے، اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہے، پھر ہاتھ باندھے تو بھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہ باندھے تو بھی ٹھیک ہے، پھر اب رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، مگر اللہ اکبر پورا کا پورا راہ تک کھڑے کھڑے کہنا ہے، قیام کی حالت میں کہنا ہے۔ اگر اس نے رکوع کی حالت میں راہ کو پورا کیا یا تکبیر کو پورا کیا تو اس کی ابتدا سے ہی نہیں ہوگی، جب ابتدا سے نہیں ہوگی تو ساری نماز خطرے میں۔ یہ تو سمجھ رہے اللہ کا شکر ہے کہ رکوع مل گیا اور رکعت مل گئی، حالانکہ اس کی نماز ہی کینسل ہو گئی کہ اس نے تو رکوع میں جاتے ہوئے جھکتے ہوئے ہونے کی حالت میں رکوع تکبیر کہی ہے، تو تکبیر کہنی تھی کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں۔ پھر اگلا مسئلہ کہ تکبیر تحریمہ خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی اتنی قیمتی دولت ہے تکبیر تحریمہ کا مل جانا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ سے حاصل کرے۔ تو تکبیر اولیٰ کب تک رہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے پہلے اگر امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو سمجھو کہ تکبیر تحریمہ والوں میں اور تکبیر اولیٰ والوں میں یہ آ گیا۔ افضل درجہ تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی کہے، یعنی امام کی راہ پوری ہو جائے پھر اس کی اللہ کی الف شروع ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے تکبیر اولیٰ کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرأت شروع ہونے سے پہلے پہلے امام ابھی ثنا پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کہہ دے اور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں آ جائے، تو بھی امید ہے کہ اس پر تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پوری ہونے سے پہلے پہلے آ جائے، آمین سے پہلے پہلے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے امام ابھی رکوع میں نہیں گئے اور یہ آ کر مل گیا تو امید ہے کہ اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ اور تکبیر اولیٰ کا ثواب بتا دیا کہ تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو اتنی بڑی دولت ہمیں مل جائے اور ہم اس کو چھوڑ دیں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کا اعلیٰ درجہ حاصل کریں، ورنہ دوسرا درجہ یعنی ثنا سے پہلے، یعنی قرأت سے پہلے پہلے
ورنہ تیسرا درجہ کہ سورہ فاتحہ کی آمین سے پہلے پہلے، ورنہ آخری درجہ کے رکوع سے جانے سے پہلے پہلے تو ہم مل ہی جائیں، اس لیے کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے تکبیر اولیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر آدمی میں تکبیر اولیٰ میں سستی ہو گئی تو سمجھو کہ اس کی نماز کی عادت کے اندر اور نماز کی ادائیگی کے اندر بہت بڑا رخنا آ گیا ہے۔ بھائی جس مٹکے میں سوراخ ہو جائے آخر کو مٹکا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب گویا اس میں ایک دراڑ آ گئی، جس عمارت کی بلڈنگ میں دیوار میں دراڑ آ جائے وہ دیوار گر جاتی ہے۔ تو جیسے ہی تکبیر اولیٰ سے محرومی ہوئی، سمجھو کہ شیطان نے دراڑ ڈال دی۔ اب کیا ہوگا؟ نماز کی عادت میں فرق آئے گا، پھر پہلی رکعت نکلے گی، پھر دوسری رکعت نکلے گی، پھر جماعت نکلے گی، اور پھر قضا ہوگی، اور پھر نماز کی عادت ہی خدا بچائے کہ نکل جائے گی۔ تو پہلا حملہ اس کا یہاں ہوگا نمازی کی نماز کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے چوکنا رہیں اور ہمیشہ تکبیر اولیٰ کی عادت ایسی بن جائے کہ تکبیر اولیٰ کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہ آئے، نماز ہی پھیکی لگے کہ بھئی آج تو نماز ہماری تکبیر اولیٰ چلی گئی، آج مزہ ہی نہیں ہے، آج دن ایسا ہو رہا ہے بے مزہ ہو رہا ہے۔ جیسے جس کو چائے کی عادت ہو اور چائے نہ ملے تو اس دن بے مزہ لگتا ہے، پان کی عادت ہے پان نہ ملے تو اس کو سارا دن بے مزہ لگتا ہے کہ آج پان نہیں ملا، طبیعت پہ بے مزگی ہے۔ تو تکبیر اولیٰ رہ جائے تو طبیعت میں بدمزگی آ جائے، ایسی طبیعت بن جائے تکبیر اولیٰ۔ اس کے بعد دوسرا فرض شروع ہو رہا ہے قیام کا، کہ قیام کرنا یہ بھی نماز کا فرض ہے بلا ضرورت شدیدہ۔ فرض نماز میں قیام کو چھوڑ دینا، اور واجب نماز میں یعنی وتر کے اندر اور عیدین کی نمازیں واجب ہیں، اس میں چھوڑ دینا قیام کو۔ اور فجر کی 2 سنتیں بھی علماء نے لکھا ہے کہ واجب کے قریب ہی ہیں، اس میں قیام کو چھوڑ دینا بلا عذر یہ جائز نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو فرض نماز کے قیام کو چھوڑ دینا بلا عذر نماز نہیں ہوگی۔ آج کل ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے مسجدوں میں کرسیاں رکھنے کا، اور لوگوں کو شوق، بہت سے نمازی حضرات جن کو بڑا شوق ہے کہ بھئی ہم جماعت سے نماز پڑھیں، اور ماشاءاللہ ساری زندگی جماعت سے نماز پڑھی ہے، تو اب گھر میں پڑھتے ہوئے طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، اور یہ بہت اچھی کیفیت ہے کہ طبیعت جو ہے وہ لگتی ہی نہیں، کہ اکیلے نماز پڑھنا ایسا لگتا ہے جیسے پھیکا پھیکا عجیب سا، کہ بھئی جیسے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو بیچارے ہمت کرتے ہیں اور ہمت کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں ہمت کر کے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر قیام پر قادر ہو، یعنی گھر میں اگر آدمی ہمت کر کے قیام کے ساتھ آہستہ آہستہ نماز پڑھ لے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، آہستہ آہستہ سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ جماعت میں تو امام کے ساتھ تو مشقت ہوتی ہے کہ رکوع میں بھی جانا ہے، پھر رکوع سے جلدی کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے سے کھڑا ہونا ہے، امام کو تو سب کو دیکھنا ہے، اس اعتبار سے امام کی نماز میں ساری چیزیں جلدی جلدی ہوں گی۔ اور یہ آدمی اگر گھر میں آہستہ آہستہ قیام بھی کر لے، رکوع بھی کر لے، سجدہ بھی کر لے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور مگر چونکہ گھر میں پڑھتے ہوئے یہ ہے کہ بھئی اب مزہ نہیں آتا، اور ساری زندگی جو ہے نماز جماعت سے پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے، اب آخری زمانہ ہے اور اس میں اس طرح نماز پڑھوں تو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اور بے چین رہتی ہے، تو وہ ہمت کر کے بیچارے ایسے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ جو جذبہ ہے، یعنی ہم جماعت سے نماز پڑھیں، یہ جذبہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں ہے؟ رضا الہی مقصود ہے یا اپنا جی خوش کرنا مقصود ہے؟ اگر تو رضا الہی مقصود ہے پھر تو چاہے گھر میں مزہ نہ آئے، ہمیں گھر میں ہی پورا جماعت کا ثواب ملے گا، ایک رتی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ عذر اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور دل بھی آدمی کا تڑپتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جا سک رہا، تو وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس کے لیے وہی نماز پڑھنا فرض ہوگا۔
اگر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ، مشقت بھی اٹھائی ہیں، گھر سے بھی ہمت کر کے آئے اور مسجد کی جماعت حاصل کی، امام کے ساتھ نماز پڑھی، مگر کینسل، ادائیگی نہیں ہوئی اس بل کی، اس لیے کہ اس میں تو خواہش آ گئی کہ بھئی میرا دل وہاں نہیں لگتا، میں تو یہاں لگاؤں گا، یہی نماز پڑھوں گا۔ تو ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات خواہش بہت پیاری ہوتی ہے، جذبہ بہت پیارا ہوتا ہے، مگر وہ شریعت سے متصادم ہوتا ہے، اس کا شریعت کے حکم سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ایسے ہی یہ مبارک جذبہ اگر اس پر عمل پیرا ہوئے تو یہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ جذبہ جذبے کی حد تک رہے اور تڑپتے دل کے ساتھ آدمی فرض نماز گھر میں پڑھ لے کھڑے ہو کر کہ قیام کا فرض ادا ہو رہا ہے، رکوع کا فرض ادا ہو رہا ہے، سجدے کا فرض ادا ہو رہا ہے، اور یہاں اگر کرسی پر بیٹھ گیا تو قیام بھی گیا، رکوع بھی گیا، سجدہ بھی گیا، اور خوش ہو رہا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھتا ہوں۔ چار آدمی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے بیچارے ہمت کر کے آ جاتے ہیں، بھئی بڑی ہمت ہے بھئی، اور کوئی سمجھائے مسئلہ تو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہمیں مسئلہ سمجھنے بیٹھے۔ تو بھئی ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے۔ اپنے ہر جذبے کو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ جذبہ اچھا ہے، تو یہ جذبہ اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو اچھا ہے، اور اگر اس جذبے نے شریعت کے دائرے کو پار کر لیا، اب یہ جذبہ خواہش نفس ہو گئی، یہ رضا الہی نہیں ہوگی۔ اب شریعت کا حکم یہی تھا کہ چونکہ قیام فرض ہے اور یہ آدمی قیام پر قادر ہے، تو یہ گھر پر ہی نماز کھڑے ہو کر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، آہستہ آہستہ کر کے نماز پوری کرے، اور دل تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ پورا ہے۔ تو بہرحال قیام فرض ہے، تو جو آدمی قیام کر سکتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا، فرض نمازیں یا واجب نمازیں جائز نہیں ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے کہ قیام فرض ہے۔ پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اب رواج بڑھنے لگا ہے، تو ہر آدمی علماء کے پاس جا کر اپنی نوعیت بتائے کہ بھئی میری یہ کیفیت ہے، تو کیا میرے لیے کرسی پہ نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بعض کے لیے گنجائش ہوگی، بعض کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس کو آدمی بہت یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بھئی جیسے چاہے نماز پڑھ لی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، آپ کون ہوتے ہو فتوے دینے والے؟ بھئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ علماء تو شریعت کا حکم بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے، اور اب ہمیں چاہے وہ حکم ہماری مرضی، ہماری منشا، ہماری چاہت کے خلاف ہو یا اس کے موافق ہو، ہمیں تو اس کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہے، بھئی ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو بھئی یہ سب باتیں صحیح ہیں، مگر ہم علماء کے پاس جائیں کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے یوں کہا ہے، یہ نوعیت ہے، اس نوعیت میں مجھے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، رکوع مجھے کرنا ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سارے طریقے ہم علماء سے پوچھیں گے۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرو زمین پر۔ اب ان کو زمین پہ سجدہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ اب ان کے لیے ہے اشارہ۔ اب اشارے کے لیے اشارہ ہوتا ہے سر سے، ہاتھ سے نہیں ہوتا اشارہ، اس لیے بہت سے لوگ بیچارے وہ ہاتھ زمین کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اب یہ کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، بلا ضرورت نماز کے اندر کوئی حرکت نہ ہو۔ نماز ہمیں اللہ کی اطاعت کا درس دیتی ہے کہ کس وقت ہاتھ ہلانا ہے، کس وقت نہیں ہلانا، کس وقت کہاں رکھنا ہے، کس وقت کہاں رکھنا ہے، یہ سارا طریقہ قرآن ہمیں نماز بتلاتی ہے کہ ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ جو ہے وہ آگے کر لیتے ہیں، اشارہ تو سر سے ہی کرتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اتحیات کی شکل میں رانوں پر ہی رہیں، جیسے اتحیات میں رانوں پر ہوتے ہیں، ایسے ہی سجدے میں بھی ہاتھ رانوں پر ہوں،
سر سے اشارہ کریں گے. رکوع میں بھی رانوں پر ہوں گے، ہلکا اشارہ کریں گے، اور سجدے میں تھوڑا زیادہ سر کو جھکائیں گے. بس رکوع میں ہلکا سر جھکائیں گے، سجدے میں تھوڑا زیادہ سر جھکائیں گے، اور ہاتھ بہرحال وہ رانوں پر عطیات کی طرح ہی رہیں گے. ہاتھوں کو آگے زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بے ضرورت فعل ہے، بے ضرورت عمل ہے. اگرچہ نماز فاسد نہیں ہوگی مگر خلاف اولا ہو جائے گی، آداب اور سنت کے خلاف کام ہو جائے گا. تو ہم محنت بھی کریں اور سنت کی خلاف ورزی بھی کریں، بلا ضرورت ہاتھوں کو حرکت دیں. تو اب بتاؤ، اگر علماء سے سیکھ لی جائے کہ بھئی میں بیٹھ کر نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے کیا طریقہ صحیح ہے، کون سی صورت میرے لیے بہتر ہوگی، کون سی بہتر نہیں ہوگی. جب ہم علماء سے پوچھیں گے تو علماء رہنمائی کر دیں گے، اور نہیں پوچھیں گے تو بس چل رہی ہے گاڑی. بہت سے لوگ ہاتھ آگے کر کے رکوع کر رہے ہیں، ہاتھ آگے کر کے عجیب طریقے سے کرسی پر بیٹھ کر جب سجدہ کرتے ہیں تو عجیب انداز سے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، سجدے کے لیے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اگر زمین پر بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا طریقہ تعلیم دیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا. تو ہر آدمی اپنی نوعیت علماء کے سامنے رکھے تو بعض کے لیے قیام چھوڑنے کی اجازت ہوگی فرض نماز میں، بعض کے لیے نہیں ہوگی. تو جب قیام فرض ہے تو بہت لازم عمل ہو گیا، ضروری عمل ہو گیا. لو بلا ضرورت شدیدہ اس کو چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. کہ جو ایک فرض چھوڑ دے سارے فرض ادا کرے تو پلس مائنس مائنس ہی ہوتا ہے، ساری نماز مائنس میں چلی گئی. اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے اور نماز کی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. تو بہرحال پہلا فرض جو ہے نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، پھر قیام کرنا، اس کے بعد پھر ہے قرأت کرنا. اب قرأت کتنی کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنی ہے. اتنی قرأت کرنا نماز کے اندر فرض ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں اگر تلاوت کر لی تو نماز کا فرض ادا ہو گیا. سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، مگر مطلق قرأت کرنا اتنی کہ 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک بڑی آیت ہو یہ فرض ہے. تو مطلق قرأت فرض ہو گئی. سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہو گیا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہو گیا. تو اب ہم دیکھیں کہ بھئی ہم قرأت کر رہے ہیں، پھر قرأت کس طرح کرنی ہے. یعنی قرأت کرنا فرض ہے، پھر قرأت کے اندر قرأت کس طرح کرنی ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ تھوڑے سے الفاظ کی بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اور جیسے ابھی بتایا اللہ اکبر کے معنی کفریہ معنی ہونے لگے کہ کیا اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی میں شک والے معنی ہو گئے. تو ایسے ہی بہت سے معنی تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر سے بدل جاتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل بڑا قاف ہے قلفی والا، تو قل اس کے معنی کہہ دو، کہہ. اور اگر اس کو چھوٹے کاف کراچی والے کاف سے پڑھا کل تو اس کے معنی کھاؤ، کھا. تو ایک قل کے معنی کہو اور چھوٹے کاف سے کہا تو اس کے معنی کھا، کھاؤ. تو کہ دیکھیے معنی بدل گئے. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیا ہے کہ انعمت علیہم، آپ نے انعام فرمایا. سورہ فاتحہ آدمی پڑھتا ہے تو اس میں کہتا ہے انعمت علیہم، یا اللہ آپ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا، انعمت علیہم. اور اگر انعمت کو انعمت علیہم کہہ دے تاکہ زبر کو پیش پڑھ لے تو اس کے معنی ہو گئے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے انعام کیا اس پر مجھے چلاؤ. اب بتائیے کیا معنی کتنے بگڑ گئے کہ یہ اپنے آپ کو منعم علیہم کہہ رہے کہ میں انعام کرنے والا ہوں، انعام دینے والا ہوں. وہ تو اللہ تعالیٰ انعام دیتے. تو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے یا اللہ آپ جس پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر ہمیں چلائیے. اور یہ کہتا ہے انعمت علیہم. تو دیکھیے تھوڑی سی غفلت سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں. اور تو اس لیے آدمی قرأت کے اندر بہت احتیاط سے قرأت کرے.
بعض اوقات بہت زیادہ معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ جب جماعتوں میں بیٹھ کر مذاکرہ ہوتا ہے صورتوں کا، آیتوں کا، آیت الکرسی کا اور دعائے قنوت وغیرہ کا، تو بہت سی خامیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ برسوں سے وہ خامیاں کیے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مذاکرے میں بیٹھے تو ایک ساتھی نے کہا ہماری دعائے قنوت سن لو۔ پھر اس نے دعائے قنوت سنائی تو کہنے لگا کہ وَنَكْفُرُكَ وَلَا نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ وَلَا نَشْكُرُكَ، حالانکہ ہے کہ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یا اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی ناشکری نہیں کرتے۔ دعائے قنوت کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے کہ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ اس نے جو ہے کہا کہ بھئی میری زبان پر تو یوں چڑھا ہوا ہے کہ جو ہے لا نشکرک ولا ونکفرک، کہ اللہ ہم شکر نہیں کرتے نہ شکری کرتے۔ اب یہ کہہ رہا ہے روز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو روز کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے یوں کہتا ہے کہ اللہ آپ کی ناشکری کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے شکر نہیں کرتے۔ اب بتا روز جو اقرار کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو۔ تو اس لیے ذرا دھیان سے آخری کی 10 صورتوں کا ترجمہ آدمی یاد ہی کر لے، آدھا گھنٹہ روز نکال لے، 1 مہینے میں سارا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو بہرحال یہ قرأت کا فرض ہے، تو 3 آیتوں کی بقدر یہ قرأت کرنا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر قرأت کرنا، پھر رکوع کرنا۔ رکوع کے معنی ہیں جھکنے کے، تو رکوع کو معنی یہ ہوئے کہ ایک آدمی جھکا ہوا ہو، دور سے دیکھنے والا کہے کہ کھڑا ہوا نہیں ہے جھکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رکوع۔ تو رکوع کا فرض تو اتنا ہی ہے کہ آدمی جھک جائے، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار جھکا رہے، اتنی دیر جھکا رہے، یہ واجب ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو رکوع کے معنی جھکنا، پھر رکوع کس طرح کرنا ہے، اس کے مستقل آداب ہیں کہ وہ گردن جھکی ہوئی بھی نہ ہو اور اٹھی ہوئی بھی نہ ہو، یہ سارے آداب انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آداب کے بیان میں آ جائے گا۔ تو رکوع کرنا یہ بھی مستقل ایک فرض ہے۔ پھر رکوع کے اندر جو سبحان ربی العظیم پڑھیں گے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ 3 دفعہ اقل درجہ ہے، 5 دفعہ یا 7 دفعہ یہ بہتر ہے، مگر ہم سب نے تو یہ سمجھا ہے کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، پھر تو پڑھنا ہی نہیں۔ امام کے پیچھے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی 3 دفعہ پڑھ کے خاموش۔ اگر موقع ہے تو 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، یعنی 3 دفعہ تو عقل درجہ تھا، اور ہم لوگوں نے عقل درجے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں۔ بھائی نماز کو، رکوع کو لمبا کریں، سجدے کو لمبا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اسی لیے تو آئے تھے دنیا میں۔ بعض فرشتے تو ساری رکوع ہی کی حالت میں ہیں، بعض فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حالتیں اتنی محبوب ہیں، اور ہم یہ کہ بس سبحان ربی العظیم پڑھا 3 دفعہ اور اٹھ گئے، 3 دفعہ کے بعد زبان چلتی نہیں، اب تو سر اٹھانے کو ہیں، بس ایسی ہماری عادتیں بن گئی ہیں۔ حالانکہ رکوع کی حالت تو بس ایک عجیب حالت ہے کہ بس یہ آئے ہی رکوع اور سجدے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، اور یہ رکوع کی حالت پھر سجدے کی حالت، یہ 2 حالتیں بندے کی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ لہٰذا رکوع کیا تو کم از کم 5 دفعہ پڑھیں، ورنہ تو 7 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ لمبے لمبے رکوع کرنے کی مشق کرنی ہے کہ ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ آئے ہی بندگی کے لیے تھے، اور نماز بندگی کی اعلیٰ شکل ہے۔ جو لمحات ہمارے نماز کی کیفیت اور حالت میں گزریں گے بس وہ بہت قیمتی ہیں، اس دنیا کا اثاثہ ہیں، اس دنیا کی آخرت کی کرنسی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے رکوع کریں، جلدی سے سجدے کریں، جلدی سے سلام پھیریں، جلدی سے مسجد سے نکلیں، یعنی ایسی ہماری طبیعتیں بن گئی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رکوع کی تسبیح 5 دفعہ 7 دفعہ تو پڑھ ہی لیں، اور کبھی وقت زیادہ ہے تو اور پڑھیں۔ مگر دیکھو جو ملازم ہو نا، ملازم، اس کو تو 3 دفعہ ہی پڑھیں گے۔ ملازم کو ملازمت کے دوران، ملازمت کے وقت میں
ہر وقت کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جو ملازم ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی زیادہ دفعہ پڑھنی چاہیے، تو جس وقت ڈیوٹی کا وقت ہوگا اس وقت تو 7 دفعہ پڑھ لے گا سبحان ربی العظیم، اور جو عام چھٹی کے بعد کا وقت ہوگا اس میں 3 دفعہ پڑھ کے گھر جانے کی جلدی۔ تو کہیں نفس اور شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگر اس وقت زیادہ لمبی پڑھے گا تسبیحات تو آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ بھائی تم تو ملازم تھے، اور ملازم کے معنی یہ ہیں کہ یہ وقت تم نے بیچا ہوا ہے، اس کی تم اجرت لے رہے ہو، صرف اتنی اجازت تھی کہ فرض اور سنت موقعہ ادا کرو اور پھر جاؤ، دعا بھی راستے میں کر لو، تسبیحات فاطمی بھی راستے میں پڑھ لو۔ یہ سب معاملات شریعت نے سکھائے ہیں کہ جہاں عبادت کے درجے دیے ہیں، عبادت سکھائی ہے، وہاں معاملات بھی سکھائے ہیں۔ تو جو وقت ہم بیچ چکے اس وقت میں عبادت فرض درجے کی جلدی جلدی کر کے جانا ہے، اور جو فارغ وقت ہے، چھٹی کا وقت ہے، اس میں خوب پڑھو، اس میں 17 دفعہ پڑھو سبحان ربی العظیم، کون منع کرتا ہے؟ 21 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، بہت اچھی بات ہے۔ مگر ڈیوٹی کے اوقات میں اب تو جلدی جو فرض واجب ادا کیے اور جلدی جلدی دعا بھی راستے میں، تسبیحات بھی راستے میں، پھر دیکھیے روزی میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ملازم پیشہ، وہ کہتے روزی میں برکت نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اوقات ملازمت کے دوران آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا دیکھ لینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ تو سمجھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، سیٹھ ہرو بھرو غصے ہوتا ہے، سیٹھ ناراض ہوتا ہے۔ بھائی سیٹھ نے آپ کو فرض کی ادائیگی کے لیے بھیجا ہے، نفل اور مستحبات کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، اور دیکھو سیٹھ کیسا نالائق آدمی ہے، مجھے عبادت سے روکتا ہے، میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ تو بھائی سیٹھ نے آپ کو جو تنخواہ دینی ہے وہ کام کی دینی ہے، کوئی آپ کو نفل پڑھنے کی تنخواہ تھوڑی دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملات بھی سیکھنے ہیں۔ تو بہرحال رکوع کرنا یہ بھی فرض، اور پھر اس میں تسبیحات پڑھنا یہ سنت، اور رکوع کے معنی جھکنا۔ تو رکوع کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر قومہ کیا، یہ واجب ہے قومہ، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ سجدے کے اندر پیشانی زمین پہ رکھنا، ناک زمین پہ رکھنا، اور دونوں 10 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی ضرور زمین پہ رکھنا۔ اگر 10 انگلیوں میں سے کوئی بھی انگلی زمین پر نہیں رہی پاؤں کے پنجے کی، اور 10 کی 10 انگلیاں اٹھ گئی ہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، یعنی پیشانی رکھنا، اور جو ہے 10 انگلیاں میں سے کم از کم ایک انگلی ضرور رکھنا۔ اگر 10 کی 10 انگلیاں اٹھ گئیں، اب دیکھیے کتنے لوگ بیچارے سجدے میں پورے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، گئے ان کے نماز تو بیچاروں کہ سجدہ فرض ہے، تو سجدے کا طریقے میں بعض چیزیں فرض ہیں، اس میں بعض چیزوں میں سے یہ آ گیا کہ پیشانی زمین پہ رکھنا فرض ہے، ہاتھ بھلے نہ رکھے، وہ الگ ہے کہ سنت ہے ہاتھ رکھنا۔ اگر کوئی آدمی پیشانی رکھ دے اور 10 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی رکھ دے تو سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر 10 انگلیاں رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بلا عذر جو ہے وہ اٹھا لی 10 انگلیاں تو نماز ختم، اس لیے کہ سجدے کا فرض ادا نہیں ہوا، انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی رکھنا ضروری تھا۔ تو اس لیے ذرا چوکنا رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے دے اور ہم سمجھے کہ ہم تو الحمدللہ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں اور نماز اللہ کے کھاتے میں ہو ہی نہیں، لکھی بھی نہ ہو، کینسل ہو گئی ہو کہ بھئی اس کی تو ادائیگی معتبر ہی نہیں، تو برسوں کے نمازی ہوں اور برسوں سے ہماری نماز کینسل ہو رہی ہو، کل ہم جا کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو ہم دیکھیں گے اس میں تو ایک بھی فرض نہیں ہے، ایک فرض نماز بھی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے فرشتوں سے کہ ارے بھائی تم نے لکھی نہیں، ہم نے تو کوئی نماز قضا نہیں کی، ہم تو صاحب ترتیب تھے، اور اللہ کا فضل ہے ہر نماز ہم پہلی صف میں پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے۔ تو پھر فرشتے بتائیں گے بھائی فلاں وقت تم نے امام کی راہ سے پہلے اپنی راہ کہہ دی، فلاں وقت آ کر کے اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچ لیا، فلاں وقت تمہاری انگلیاں سجدے میں اٹھی ہوئی تھی پاؤں کی ساری تو کبھی کون سے فرض چھوڑ گئے، کبھی کون سا فرض چھوڑ گئے، اور تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے رہے۔ تو بھائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ سورہ مزمل کا مستقل حکم ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو اکابر اور علماء فرماتے تھے کہ بھئی سورہ مزمل روز پڑھ لیا کرو،
روز پڑھنے کا مفہوم کیا تھا کہ جب روز پڑھے گا تو اس میں اقیم الصلاۃ کے حکم کو دیکھے گا تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس طرح یہ ظاہری فرائض ہیں اسی طریقے سے پھر باطنی فرائض ہیں کہ خشوع ہو، خضوع ہو، دھیان ہو، یہ ساری چیزیں تو پھر بات کی ہیں۔ پہلے یہ ظاہری سانچہ اور تو صحیح ہو جائے نماز کا، تو پھر سجدہ، دونوں سجدے فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ یعنی التحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے، اور التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ ایک 14واں فرض بھی ہے نماز کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 14واں فرض بھی ہے، ویسے تو 13 فرض ہیں مگر ایک 14واں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا۔ تو ویسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلتے ہیں، تو السلام علیکم یہ جو سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنا واجب ہے، اور نماز سے نکلنا اپنے ارادے سے یہ فرض ہے۔ تو چونکہ یہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھتا نہیں ہے، علمی بات ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کی بات بہت جو ہے باریک ہوتی ہے، تو اس لیے یہ علمی بحث ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر نماز کی کتابوں میں 13 فرض لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کم از کم یہ 13 فرض آدمی کو یاد ہوں، اس کی عملی مشق ہو، اور جو ہے ان فرائض کی صحیح ادائیگی ہر مسلمان کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج تک کی پڑھی ہوئی نمازوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ نماز تو آپ کے حقوق میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، یا اللہ آپ ہی معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی بھی عمل کا کوئی مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری نالائکیوں کو معاف فرما دیجیے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح آپ کے پیارے نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ عمریں گزر گئی ہیں مگر نماز کی اصلاح نہیں ہوئی، آپ ہی صحیح نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ جیسی نماز آپ کے یہاں مقبول ہے، مطلوب ہے، ویسی نمازیں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے قیام بھی صحیح کر دیجیے، ہمارے رکوع بھی صحیح کر دیجیے، ہمارے سجدے بھی صحیح کر دیجیے، ان سب کو قبول بھی فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ دنیا ہمیں نمازی سمجھتی ہے، یا اللہ آپ بھی اپنے دربار میں ہمیں اس نمازی شمار فرما لیجیے، مصلین میں سے بنا لیجیے۔ یا اللہ جن نمازیوں کے لیے آپ نے انعامات رکھے ہیں ان نمازیوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، ویل للمصلین میں ہمیں شامل نہ کیجیے۔ یا اللہ جن نمازیوں کو آپ سزا دیں گے ان فہرست میں ہمارا نام نکال دیجیے۔ یا اللہ اس میں سے ہمارا نام نکال دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری ساری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ساری گستاخیوں کو معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ آپ کے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، مگر یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے، اپنے دربار کا کامل ادب نصیب فرما دیجیے، اپنے گھر کا پورا ادب نصیب فرما دیجیے۔ جب ہم آپ کے دربار میں آ جائیں تو یہاں کا پورا ادب نصیب فرما دیجیے، اس کا استحضار نصیب فرما دیجیے، نمازوں میں دھیان، خشوع، خضوع سب نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا وفار یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یا اللہ یہ مبارک سائے ہم پر سلامت رکھیے۔ یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب و مقبول بندے دنیا کے جس خطے میں حیات ہیں، جن کی دعاؤں اور جن کی استغفار سے آپ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ بھی سلامت رکھیے، ان کی دعاؤں کی برکت سے امت کی بگڑی کو بنا دیجیے، امت مسلمہ کی گرتی ہوئی حالت پر خصوصی رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ جن اولیاء کاملین کی سے آپ خوش ہیں، جن کے وسیلے کو آپ رد نہیں فرماتے، ہم ان اولیاء کاملین کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ان کی برکت سے امت مسلمہ کی اس پستی پر رحم فرما دیجیے، مسلمانوں کے حال پر خصوصی رحمت فرما دیجیے، پاکستان پر بھی خصوصی رحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ کرم فرما دیجیے، ہمارے حکمرانوں سے دین کا، اسلام کی سربلندی کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ ان کی آخرت کو بنا دیجیے، ہم سب کی دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ہر قسم کی خیریں ہمارا مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی ناگواریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، کامل عافیت، کامل سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا